أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله مولانا العظيم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ مومن مکی صورت ہے۔ اس مبارک صورت کے چوتھے رکوع میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے درمیان ایک مومن شخص جو کہ فرعون کے خاندان سے تھے، پوشیدہ طور پر ایمان لائے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی تھی۔ اسی مناسبت سے اس مبارک صورت کا نام سورہ مومن رکھا گیا اور اس صورت کا نام غافر بھی ہے۔ اس مبارک صورت کی ابتدا اللہ رب العالمین کی شان اور صفات سے بیان فرمائی گئی کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو نہایت زبردست، بڑا جاننے والا، گناہوں کا معاف کرنے والا، قابل توب، توبہ کا قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر فرمایا کہ کفار کی ظاہری شان و شوکت سے ہرگز دھوکے میں نہ آنا چاہیے کہ یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے، بلکہ ان کا یہ ٹیپ ٹاپ چند دنوں کا کھیل اور تماشا ہے، آخر میں ان کا سزا یاب ہونا ضروری ہے۔ اور ان مشرکین سے پہلے بھی قوم نوح اور دوسری جماعتوں نے جب رب العالمین کے دین کو جھٹلایا، ان کی حرکتیں حد کو پہنچ گئی، انہیں بھی سزا میں پکڑ لیا گیا۔ اور ان کفار و مشرکین کو جو ڈھیل دی جا رہی ہے، اس سے کوئی دھوکہ میں نہ آئے کہ نعوذ باللہ انہیں بالکل کچھ نہیں ہوگا۔ آگے مومنین کا مقام اور شان بتایا گیا کہ اہل ایمان ایسے عظیم بلند مرتبے والے ہیں کہ خدا کے مقرب فرشتے بھی حاملین عرش ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے اہل و عیال، بیوی بچوں کے لیے بھی یہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، ان کو عذاب جہنم سے بچا اور ہمیشہ کے رہنے والی جنتوں میں داخل فرما۔ دوسرے رکوع میں کافروں پر جو کچھ قیامت میں گزرے گی اس کا بیان ہوا، بتلایا گیا کہ قیامت میں ان کے کفار و مشرکین کو اپنے وجود سے بھی نفرت اور بغض ہوگا۔ اس دن اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، ندامت سے پچھتاویں گے، درخواست کریں گے کہ اس مرتبہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا جائے، لیکن ان کو جواب ملے گا تمہاری درخواست ناقابل منظور ہے، تمہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ قیامت کے روز اعلان ہوگا، بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ اس کا جواب صرف یہی ہوگا، للہ الواحد القہار۔ اس روز یہ بھی کہا جائے گا، آج ہر ایک کو اس کے دنیا میں کیے ہوئے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عمل، ہر حرکت، ہر ارادہ و نیت سے واقف ہے، کوئی بات اس سے مخفی نہیں۔ قیامت کے دن سب کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تیسرے رکوع میں گزشتہ قوموں کی نافرمانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ جب ان پر ان کی تکذیب و سرکشی کی وجہ سے عذاب آئے تو کوئی ایسا نہ تھا کہ ان کو خدا کے عذاب سے بچا لیتا، کیونکہ خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا کہ
اس عظیم ہستی کو تین بڑے سرکش فرعون، حامان، قارون کی طرف رب العالمین نے اپنے دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں طرح طرح سے سمجھایا، لیکن نعوذ باللہ یہ بدبخت لوگ دعوت حق قبول کرنے کے بجائے اپنے تکبر، گمراہی اور انانیت میں اتنے بڑھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ چوتھے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ قوم فرعون میں سے ایک مرد مومن تھا جو فرعونی حکومت کے خوف سے پہلے تو ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ جب اس نے فرعون اور اس کے درباریوں سے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے کے متعلق سنا تو اس نے سمجھایا کہ تم ایک ایسے شخص کو محض اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ واقعی اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ نعوذ باللہ اگر وہ بالفرض والمحال اپنے اس دعوے میں جھوٹا بھی ہو تو تمہارا کوئی ضرر نہیں، اس کے جھوٹ کا وبال خود اس پر ہوگا۔ اگر سچا ہے پھر تو اس کی تمام وعیدوں کا صادق ہونا ضروری ہے۔ اور اس مرد مومن نے یہ بھی کہا، تم سرزمین مصر کی حکومت کے غرور میں نہ آؤ۔ آج اگر تم غالب ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا سے بھی نعوذ باللہ زبردست ہو جاؤ۔ اللہ کا عذاب اگر ہم پر آ پڑا تو بتاؤ کون بچانے والا ہوگا۔ دیکھو پہلی قومیں جیسے قوم نوح، عاد و ثمود وغیرہ نے اللہ اور اس کے رسول سے سرکشی اختیار کی تو ان کو کیسی سزا ملی۔ اسی طرح اگر تم نے بھی سرکشی اختیار کی تو انہی کی طرح تمہیں بھی کہیں سزا نہ ملے۔ پھر دنیا کی پکڑ کے علاوہ قیامت کے عذاب کا بھی اندیشہ ہے۔ دیکھو پہلے تمہارے ملک میں یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے، ان کو بھی اللہ کا رسول تم نے نہیں مانا، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ مصر کے لیے کتنی بھلائی کے کام کیے۔ لیکن فرعون سرکشی میں اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے تو اپنے وزیر حامان سے کہا میرے لیے ایک اونچی عمارت تیار کراؤ تاکہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ کر آؤں کہ نعوذ باللہ وہ کہاں ہے۔ انی اظنہ لکاذبا، میں موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ مجھے تو جھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ پانچویں رکوع میں فرمایا کہ اس مرد مومن نے اپنی قوم یعنی فرعونیوں کو دعوت ایمان دی، سمجھایا کہ میرے بھائیو میری بات کو مانو، میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھی راہ بتلاؤں گا۔ دیکھو یہ دنیوی زندگی صرف چند دنوں کا کھیل اور تماشا اور فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، آخرت ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ میں تمہیں آخرت کی زندگی جہنم سے رہائی کی دعوت دے رہا ہوں، تم الٹا مجھے جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہو۔ میں تو تمہیں سچے معبود ایک خدا کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے کفر و شرک کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم میری باتوں کو آگے چل کر یاد کرو گے، پھر پچھتاؤ گے اور یہ کہو گے کہ افسوس ہم نے ہمارے بھائی کی بات مانی ہوتی۔ بالآخر اس مرد مومن نے اپنے ایمان کا اعلان کر کے اپنی قوم سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو رب العالمین نے نجات نصیب فرمائی۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق ہو کر ہلاک ہوا۔ یہ تو ان کا دنیا میں نتیجہ ہوا۔ مرنے کے بعد النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، عالم برزخ میں بھی صبح و شام ان کو جہنم کے سامنے لایا جاتا ہے۔ عذاب قبر کا تذکرہ
اور فرمایا دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ جہاں قیامت کے دن تمہیں ڈالا جائے گا وہ تو دوزخ ہے۔ چھٹے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ رب العالمین نے ہمیشہ اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں اور ان کی سچی پیروی کرنے والوں کو دنیا میں بھی منصور کیا، مدد کی، ان کی آخرت میں بھی ان کی مدد فرمائے گا، جس دن ظالموں کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سنا کر پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ صبر و تحمل سے کام لیں، خدا کا وعدہ سچا ہے، آپ کی اور آپ کے اصحاب کی مدد فرمائیں گے اور ان منکرین و مکذبین کو سزا دے گا جو اپنے آپ کو بڑا متکبر رکھتے ہیں۔ فرما رہے ہیں یہ بڑائی ان کو کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ پھر منکرین کے ایک خیال کا رد فرمایا گیا کہ وہ دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ فرمایا گیا خدا ایسے عظیم الشان آسمان اور زمینوں کو پیدا کر سکتا ہے، وہ انسانوں کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یقیناً پیدا فرمائے گا، قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ 7ویں رکوع میں رب العالمین کی قدرت اور توحید کے دلائل اور رب العالمین کی نشانیوں کا بیان فرمایا گیا کہ وہی خدا ہے جس نے انسان کے لیے دن اور رات بنائے، زمینوں کو انسان کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی، آسمان کو چھت کی طرح قائم فرمایا، تمہاری صورتوں کو نہایت عمدہ بنایا، عمدہ چیزیں تمہارے کھانے کو مہیا فرمائیں۔ غرض رب العالمین بڑی عظمتوں والا ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے سوا سب فانی اور ہالک ہیں۔ فرمایا اس لیے تو رب العالمین کے علاوہ کسی میں معبود ہونے کی صلاحیت نہیں۔ پھر خود انسان اپنی ہی پیدائش کی طرف دیکھے کہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اس نطفے سے انسانی سلسلہ دنیا میں پھیلایا۔ وہی خدا جو بچہ کو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے، پھر بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر جوانی، پھر بڑھاپا نصیب کرتا ہے، جس کی جتنی عمر مقرر ہے اس پر وہ پہنچ کر مر جاتا ہے۔ انسان کی پیدائش، اس کی غرض و غایت کا مقصد یہ کہ وہ دنیا میں رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے، اس کی مرضی کو پورا کرے۔ 8ویں رکوع میں ان لوگوں کا انجام بتایا جو خدا کی آیتوں میں ناحق جھگڑتے ہیں، اللہ کی کتاب اور رب العالمین کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، فرشتے انہیں گھسیٹ کر کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیں گے، پھر جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے تمہارے وہ شریک جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے تھے؟ اب وہ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتے؟ اب اس جہنم میں تمہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یہاں سے تمہیں کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی گئی آپ صبر کریں، خدا کا وعدہ سچا ہے، ان منکرین کو ضرور سزا دے گا، پھر خواہ آپ کی حیات میں ہو یا آپ کی وفات کے بعد ہو۔ فرما رہے بہرحال وہ عذاب سے نہیں بچ سکتے، پھر انہیں مر کر اللہ ہی کی طرف پہنچنا ہے۔ جو منکرین یہ کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لا کر دکھلائیے، تو اس کا یہ جواب دیا گیا اب تک دنیا میں جتنے رسول گزرے ہیں
جن میں سے بعض کا حال تو آپ کو بتایا گیا، بعض کا حال آپ کو نہ بتایا گیا۔ کسی کو یہ بات حاصل نہ تھی کہ وہ کوئی نشانی، کوئی عذاب اپنی مرضی سے لائے، نہیں، جو کچھ بھی لائیں گے وہ خدا کے حکم سے ہی لائیں گے۔ لہٰذا عذاب کا لانا نہ لانا یہ کسی کے قبضے میں نہیں۔ جب خدا کا حکم ہوگا تو عذاب آئے گا اور ضرور آئے گا، اس وقت صحیح فیصلہ ہو جائے گا۔ اہل باطل بالکل خسارے اور گھاٹے میں رہیں گے۔ آخری رکوع میں یہ فرمایا کہ دیکھو رب العالمین وہ ہے جس نے تمہارے لیے جانور بنائے جن سے تم طرح طرح کے فائدے اور منافع حاصل کرتے ہو۔ خشکی میں ان پر سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہو، پھر پانی میں کشتی جہاز پر سوار ہو کر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتے ہو۔ یہ خدا کی نشانیاں ہیں جو تمہیں دکھاتے ہیں تاکہ تم توحید کو مانو، اس کی ذات کو پہچانو۔ ظاہر ہے تم کسی نشانی کا انکار نہیں کر سکتے، پھر توحید باری تعالیٰ سے انکار یہ تو ہٹ دھرمی ہے، اناد کے علاوہ اور کیا ہے۔ فرمایا ان منکرین کو پہلے لوگوں کے حالات، ان کے انجام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ان مشرکین مکہ سے پہلے کتنی قومیں آئیں جو قوت میں، مال میں بھی ان سے بڑی ہوئی تھی۔ فرمایا ان کے پاس مال بھی زیادہ تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے رسولوں کی بات کو نہ مانا، ان کا استہزاء کیا، ان کی ہنسی اڑائی، تو نتیجے میں ان کو عذاب نے آ گھیرا۔ فلما رأوا باسنا، جب انہوں نے عذاب الہی کو دیکھا تو کہنے لگے آمنا باللہ، خدا واحد ذوالجلال پر ہم ایمان لائے۔ لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا جب انہوں نے عذاب الہی دیکھ لیا تو ان کے لیے نافع نہ ہوا۔ یہی سنت اللہ، یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، عذاب کے مشاہدے کے بعد ایمان مقبول نہیں۔ ان مشرکین کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا بھی یہی حشر ہو، یہ سراسر گھاٹے میں ہیں۔